अस्सलाम वालेकुम जी। अब जबकि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, यानी ये कि तालिबान ऑफिशियल्स ने काबुल में बैठकर टेलीविजन इंटरव्यू में बताया है कि पहली बात तो ये कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से किसी अफराधी कुव्वत की ज़रूरत नहीं है, अपने बंदे अपने पास रखें। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत है क्या, किस काबिल है। आईएसआई ने उसको बना के उसको बिठाया हुआ है, एजेंसियों की हुकूमत है, ना इनकी को अवाम में जड़े हैं, ये किस तरह के लोग हैं। और अगली बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि पाकिस्तान हमारी क्या बात कर रहा है। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान टूट रहा है, तो हम ऐसे मुल्क से यानी बात करके हमें क्या। अब ये है वो तालिबान जिनके लिए औरिया मकबूल जान और इस जैसे जितने भी मदारी झूठे मुनाफिक लोग जिनके हक में जज्बाती 20 साल से तकरीरें कर रहे हैं, 20 साल से ये आपको बता रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो किस तरह से यानी इस्लामी उम्मा और अमेरिका भाग गया और उसके बाद यूरोप वहाँ से भाग गया, दौड़े लगवा देंगे तालिबान, इस्लाम के मुजाहिद और पाकिस्तान के मुहाफिज होंगे ये। और पाकिस्तान अब ये सारी की सारी ये अब आपने देखा कि जज्बाती बातें करने वाले ये मदारी जो होते हैं, ये वही औरिया मकबूल जान है जिसने यानी एक सूफी का हवाला देकर ये कह दिया कि ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो पाकिस्तान फौज की जो है वो सिपा सलारी करे। ये तो मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाएं। और ये कोई अरे मकबूल जान पहला आदमी नहीं है ये चूरन बेचने वाला। इससे पहले अपना अशफाक परवेज कियानी के दौर में हारून रशीद साहब यही फरीज़ा अंजाम देते थे और वो ये बताते थे कि ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल में ख्वाहिश है कि अशफाक परवेज कियानी को जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो सारे लोग हैं जो खुशामद करते हैं और खुशामद की हद में ये मज़हब का किस बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको कहा जाता है या नहीं कहा जाता, ये अपने तौर पे ये इतने बेशर्म लोग हैं कि ये अपने तौर पे यानी मुमकिन है कि ये अपने आप को यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिसे कहना चाहिए, इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। अब इनको बुला के ज़रा इनसे पूछें, ये सारी ये मतलब है, मुझे याद है इनकी तकरीरों पे कितना लोग खुश होते थे और तालियां बजाते थे और कहते थे कि ये तालिबान क्या बात है जनाब, जीत गए जीत गए, और वो लड़ रहे हैं और वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब वो आपने सारी की सारी जो मदद उनकी करनी थी कर ली, और जो मगरबी दुनिया समझा रही थी यानी बार बार होश वाले पाकिस्तान में भी बैठे कह रहे थे, दुनिया हिलरी क्लिंटन रिकॉर्ड पे है कि आप ये अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो सांपों ने एक दिन आके आपको डसना है। आपने सांप इसलिए पाले हुए हैं ना कि पड़ोसियों को जाके ये तंग करेंगे, एक दिन ये सारे सांप आपको आके काटेंगे। अब वो काट रहे हैं, सामने आ गए, अच्छा अब आ गया है हमारा। अब ये जो बिल्ली थैले से बाहर आई है ये क्या है? ये है वो जो उसने काबुल में बैठ के तालिबान ऑफिशियल ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है कि पाकिस्तान तो टूट रहा है। ये है वो बिल्ली जो थैले से बाहर आई। ये है वो बात जो कहने से हर आदमी कतरा रहा है, एहतियात कर रहा है, नहीं कह रहा। ये है वो बात। अब इस बात को आप पस मंजर में रख के ये आपको समझ आ जाएगी कि क्यों सुहेल वड़ाइच अभी जब नवाज शरीफ से मिला है तो क्यों सुहेल वड़ाइच साहब ने ये बात की है बाहर आके, क्यों वो ये कह रहा है सुहेल वड़ाइच कि नवाज शरीफ जो है वो मुस्तकबिल के बारे में ये नहीं कह रहे कि मेरी सियासत की तो छोड़ें, आप पाकिस्तान की फिक्र करें। अब आपको समझ आइए कि सुहेल वड़ाइच क्यों ये बता रहा है कि नवाज शरीफ मुस्तकबिल में अपनी सियासत के हवाले से कोई दिलचस्पी किसी गुफ्तगू में ले ही नहीं रहे। नवाज शरीफ का कंसर्न इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, ये सुहेल वड़ाइच ने कहा है आपको। फजलुर रहमान वाली बात काबुल से पता चल गई। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी वहाँ भी यानी जो गुफ्तगू चल रही है वो भी बिल्कुल उसके पस मंजर में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद इशारों किनारों से एक यानी इन वीलॉग्स गवाह है, मैंने खुल के इस तरह की बात तो नहीं की, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जो है ना सियासी जमातें जो हैं वो किसी बड़े सानहे के बाद आने वाले हालात के लिए खुद को अभी से तैयार कर रही हैं। ये बात मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। अच्छा, तो ये सारी की सारी जो गुफ्तगू हो रही है बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि पाकिस्तान के अंदर से एक पख्तून रियासत निकलने का चांस बन रहा है। बलोच के क्या बनेगा बलूचिस्तान का, उस पर अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर फौज के और सिक्योरिटी इदारों के बल के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो कायम रख सकेगा? नहीं, पीछे उतना पैसा सप्लाई आ रही होगी या नहीं। अगर वहाँ पे सूरत हाल बहुत बिगड़ जाती है, मिसाल के तौर पर जो अगला स्टेप लॉजिकल बनता है वो ये है कि जो तालिबान हैं वो तो इस्लामाबाद तक अब अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके अटैक्स, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जारी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। तो अभी तक हम उन्हें समहाउ, हमसे मुराद ये कि पाकिस्तान को चलाने वाले एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अभी तक उनकी अपीजमेंट की पॉलिसी है कि हम इनसे अब पंगा ना लें, गुरीला वॉर, इनके अपने बंदे मरवा के भी कोई ना कोई, आप 10 दफा तो पाकिस्तान के लाना चुके हैं।
ابھی حکومت پاکستان نے پہلے اعلان کیا کہ معاہدہ، عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا. اب وہ معاہدے جو ہوئے ہیں اس میں کتنے قیدی چھوڑے ہیں، کتنا تاوان دیا، اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن وہاں سے اٹیک آئے چلے جا رہے ہیں. اچھا، ان کو ہم اپیزمنٹ کی، یعنی ان کو ہم آنکھیں بند کر کے سینے سے لگا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں. دوسری جانب وہ لوگ جو طالبان کے شریعہ کے تصور یا سماجی تصور کے خلاف ہیں، پختون ہیں، موجود ہیں مقامی، اے این پی اور دوسرے پی ٹی ایم وغیرہ، ان کو بھی ہم نے جیلوں میں ڈالا ہوا، ان پہ بھی ہم اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو آخری نتیجہ پھر اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ طالبان ہوں یا ماڈریٹ ہوں، یہ فائنلی پھر اس چیز پر اکٹھے ہوں گے کہ یہ پختون ہیں. اور مطلب ہے یہ ایک اب جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ یہ جو ہے پاکستان کی فوج، جس کو پنجابی فوج کہا جائے گا، کہ یہ پنجابی فوج جو ہے یہ ہمارے درمیان یہ گروپنگ اور یہ سب کچھ کرانے والے کون ہوتے ہیں. ہم ایک دفعہ پہلے ان سے آزادی حاصل کریں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے آپس میں ہمارا جوائنٹ ارینجمنٹ کیا ہوگا رہنے کا. اس گول کے اوپر ان کو سپورٹ امریکہ کی بالکل آئے گی، اس کے بعد انڈیا کی بالکل آئے گی. اگر ٹیررزم کا کنٹرول کرنے کے لیے رشیا ظاہر ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ایران کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے لیے کس طرح کی، وہ اپنی جان بچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. رہا چین، تو چین بھی اس طرح کے معاملوں میں وہ تو بہت ہی پریگمیٹک ہیں اس لحاظ سے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس میں کسی بھی اور ملک میں اگر یہ صورتحال ہوتی تو وہاں پہ نیندیں اڑی ہوئی ہوتی، پارلیمنٹ کے سیشن پہ سیشن چل رہے ہوتے، ہمیں خبریں مل رہی ہوتی کہ کل پارلیمنٹ کا اجلاس 22 گھنٹے چلا. اس کے بعد ہمیں خبریں ملتی کہ ارکان پارلیمنٹ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے ہیں، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ملک اتنی خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے. حکومت ہو، اپوزیشن ہو، آل پارٹیز کانفرنس ہو، وہ بیٹھیں اور وہ کہیں کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کی جیوگرافی سالمیت پہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، آئیں بیٹھے اس کو ریزالو کریں، وٹ از دا وے فارورڈ. لیکن سیرل المیڈا کا کل کا ٹویٹ جو اس نے کل کیا، اچھا یہ وی لاگ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ اپلوڈ ہونے میں تھوڑی دیر ہو جاتی، تو میں بھی خیر احتیاط کروں گا آج اور کل کا صیغہ استعمال کرنے سے. آج 19 جنوری ہے جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور 18 جنوری 2022 کی میں بات کر رہا ہوں کہ سیرل المیڈا نے یہ ٹویٹ کیا کہ اس وقت پاکستان کی مرکزی سیاست میں اگر کسی چیز کو پاکستان کی جو ساری جو مین جیسے کہنا چاہیے دھارا ہے گفتگو کا اور پالیسیز کا، وہ اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف جیسے کہنا سینٹر پوائنٹ آف گریوٹی جس کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی 2 سال کی ایکسٹینشن. وہ ایکسٹینشن جو ہے اب ایک طرح سے سیاسی جماعتوں میں ٹاپ، وہ تو سب کے سب تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب دوڑیں یہ لگی ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی آگے ہو کے کہہ رہی ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہم دے دیں گے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. پی ٹی آئی تو ظاہر ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، آپ مطلب ہے ہم سے بات کریں. اور ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی ٹاپ لیڈرشپ پہ یہ گفتگو وہاں بھی ہر کسی پارٹی کے ساتھ جاری ہے. سیرل المیڈا کا ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ساری سیاست اس وقت جس نقطے کے گرد گھوم رہی ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہے. باقی جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری سینسلیس ہے، اس کا کوئی جیسے کہنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہونا. سو جس وقت پاکستان کی سالمیت کو یہ خطرات ہیں، ہم سروے کروا رہے ہیں، پیڈ سروے. اور وہ پیڈ سروے کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے وزرائے اعلیٰ ہیں ان میں سب سے بہترین کارکردگی کس کی رہی؟ عثمان بزدار کی. پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی. اب یہ ہوتا ہے سرکاری خزانے سے جب پیمنٹس ہوتی ہیں اداروں کو ہیوی اماؤنٹس، یہ اتنا جو جھوٹ بولنا ہے آج کے دور میں، یہ کہنا پاکستان کے بارے میں کہ بہترین وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار، یہ معمولی جھوٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ڈٹائی والا جھوٹ ہے. یہ ایسا جھوٹ نہیں ہے کہ آپ کم پیسے دے کے کسی سے کروا لیں. سلمان اقبال ظاہر ہے کہ وہ پیسے لے کے اس کا چینل جھوٹ بولتا ہے، تو جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنے زیادہ پیسے ہوں گے، اور یہ پیسے سرکاری خزانے سے گئے ہیں. تو ایک طرف سالمیت کو یہ خطرات ہیں، دوسری جانب ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک تو کوئی کسی طرح کی پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کوارڈینیشن، ٹیم ورک اگینسٹ آل دا تھریٹس وہ موجود ہی سرے سے نہیں ہے. وہاں تو معاملات ہی اور ہیں کہ ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی. اور اس کے بعد میڈیا پہ تو ویسے ہی جوتے مار مار کے مطلب ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہم کھیل کیا کھیل رہے ہیں کہ پیسے دے کے فراڈ سرویز یہ کہ عثمان بزدار پاکستان کا بہترین وزیر اعلیٰ ہے. یہ فراڈ سرویز دکھانے کے بعد ان کا خیال یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ اس طرح کے سروس پر ہمیں ووٹ مل جائے گا. جن کے بھوکے مر گئے بندے بے روزگار ہیں ان کو جا کے یہ تصویریں دکھا رہے ہیں کہ عثمان بزدار وہ ہے جو رپورٹڈ ہے کہ یہ ایک آفیشیل گیدرنگ میں اس کو جب یورپی یونین کے ایمبیسڈر سے ملوایا گیا تو یہی کرنے کے بعد جب وہ آگے گیا تو اس نے سیکرٹری سے پوچھا یورپی یونین کیڑا کون سا ملک ہے یہ دنیا چ کتنے ہوندا ہے؟
یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے جب اس نے شہباز شریف کی نقل میں بارش ہوئی لاہور میں شدید، اور یہ اپنی طرف سے نکلا کمانڈو سپرمین اسپائڈر مین بن کے لوگوں کی مدد کے لیے، تو یہ سرکاری لینڈ کروزر پہ تھا، اور لکشمی چوک جا کے جو اس نے اپنی ویڈیو بنوائی وہ یہ تھی کہ 2 خواتین جو راستے میں جا رہی تھی ان کو یہ لفٹ دے رہا ہے کہ آ جائیں بیٹھ جائیں میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں. یعنی جو شہر 1.25 کروڑ کا شہر ہے وہاں پہ یہ ایک گاڑی لے کے نکلتا ہے، 2 خواتین کو آفر دے رہا ہے سرکاری لینڈ کروزر میں کہ آپ بیٹھ جائیں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں. یہ میں پورے صوبے کی خدمت کر رہا ہوں جس کی آبادی 12 کروڑ ہے. یہ عثمان بزدار ہے جس کو پیڈ سروے دے کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے اچھا ایفیشنٹ وزیر اعلیٰ ہے. سالمیت کو خطرات کیا ہیں اور ہمارے ایشوز کیا ہیں. تو اس کے بعد جب بربادیاں ہوتی ہیں تو پھر حیرت کیسی؟ یعنی کہ قدرت کا قانون ہمارے لیے بدل جائے گا. ہم تو ایسی قوم ہیں جو مطلب ہے کہ حافظہ یہ حالت ہے کہ جو ملک اپنے 47 میں بننے کے بعد 71 میں ٹوٹ گیا، اس کے باقی بچ جانے والے جو ملک کے یعنی لوگ ہیں انتہائی بے غیرتی، بے شرمی اور ڈھٹائی سے بیٹھ کے وہ داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں اسکرین پہ، پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. وہ ایسے منافقوں کو، یہ جو خوش آمدی منافق ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے پیسے کماتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. وہ تاریخ سے اس حد تک نفرت ہے، کس طرح سے کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، اس لیے یہ نہیں ٹوٹے گا. کسی چیز کا مطلب ہے کہنا چاہیے عقل سے کوئی تعلق، نہ کوئی دلیل سے تعلق، نہ کوئی غلطی سے سیکھنے کے لیے تیار، نہ کوئی سانحے سے سیکھنے کے لیے تیار، اور نام مذہب کا ہے. تو بس یہی آج کی گزارشات تھیں. بہت خطرناک یعنی جانب ہم جا رہے ہیں، اور جنگ آپ جو سمجھ لیں گوریلا وار پاکستان پہ آ گئی ہے. اور چونکہ ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک دے دیا ہے IMF کو، میں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر پڑھ رہا تھا، ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اب پاکستان جو ایکسپورٹ کرے گا باقی دنیا کو اس کو بھی لنک کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کی ایک کنڈیشن آ گئی ہے کہ جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے وہ بھی امریکہ سے پوچھ کر کرنی ہے. کون سی چیز ایکسپورٹ کس کو کرنی ہے یہ وایا امریکہ ہوگا. تو یہ بھی بات ختم ہو گئی. مطلب اب امریکہ کے پاس بالکل ہی، یعنی اب آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے جرمنی میں اور اجازت دے گا امریکہ. اگر یہ خبر درست ہے، ڈان میں چھپی ہے، تو بس پھر دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے. تو آگے پھر کیا ہوگا. چلیے بس اس بات پہ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.